الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف صاحب حضرات. وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عزیزان گرامی قدر، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ٹائم کیا ہو گیا ابھی آپ کے پاس؟ دیکھ لیں کیونکہ 4 آدمی بیٹھے ہوں تو ان کی آپس میں بات نہیں ملتی. جیسے آپس میں بات نہیں ملتی اسی طرح گھڑیوں کا آپس میں ٹائم بھی نہیں ملتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی گھڑی میں اپنا اپنا ٹائم دیکھ لیں. کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں. بنتا تو نہیں تھا کہ اب میں بیان کروں، آپ کے ساتھ گفتگو کروں. دل میرا یہ چاہ رہا ہے کہ اب صرف دعا ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بیان کروں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں جو کہتے ہیں کہ نہ کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال ہوگی بھئی. الحمدللہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کا یہ ذمہ دار سٹیج ہے، مسلک دیوبند کا یہ سٹیج ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میری یہ تیسری حاضری ہے. تیسری بھی ہے اور آخری بھی ہے. اب نہیں کہہ رہی سبحان اللہ. 3 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں. الحمدللہ آپ کا پیار محبت دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ذوق کو سلامت رکھے. بلند آواز سے کہیں آمین. اور بلند آواز سے کہیں. جب نماز میں ہو تب آہستہ کہا کرو، جلسے میں ہو تو بلند آواز سے کہا کرو. ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، کیونکہ مولوی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہر وقت موجود رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے 2 بیویاں تھی اس کی حضرت، تو بیچارہ کوشش تو کرتا تھا کہ برابر کام رکھے. تو گھر میں جب آیا نا، داخل ہوا، دروازے پہ قدم رکھا، ایک اوپر رہتی تھی ایک نیچے رہتی تھی. تو ابھی قدم رکھا ہی تھا تو اوپر والے کہنے لگی کہ پہلے میرے پاس آؤ، نیچے والے کہنے لگی نہیں پہلے میرے پاس آؤ. اب وہ دروازے میں کھڑا ہو گیا، سوچنے لگ گیا میں کیا کروں. اوپر والی نے بھی شور ڈالا ہوا ہے کہ میرے پاس آؤ، نیچے والی نے بھی شور ڈالا ہے کہ میرے پاس آؤ. اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا اگر اوپر آؤں تو تجھے طلاق، نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھے طلاق. اب جب یہ جملے ادا کیے تو پریشان ہو گیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. پھر یاد ہے مولوی
کہ چلیں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، حسین احمد مدنی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر کے مدنی صاحب کے پاس چلتے ہیں، حضرات کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ مولوی صاحب کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی بس کیا بتاؤں، مجھے غصہ آ گیا تھا تو غصے میں نے کہہ دیا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے یار پہلے یہ بتاؤ کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے؟ بھی غصے میں دی جاتی ہے نا۔ کہنے لگا کوئی مسئلے کا حل بتاؤ۔ مولوی صاحب نے کہا بھی مسئلے کا حل کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اوپر تیرے پاس آؤں تو تجھے طلاق، اگر نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھے طلاق۔ مولوی صاحب کہنے لگے اس میں پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اوپر والی کو نیچے بھیج دے، نیچے والی کو اوپر بھیج دے۔ مسئلے ہر حل مولوی کے پاس ہے۔ کہتے تھے مولوی کیا ہے، صرف مسجد مدرسہ سنبھال لیں، مسجد سنبھال لیں، نماز پڑھائیں، جنازہ پڑھائیں، اور مولویوں کا کیا ہے؟ مولوی کا تجھے پتہ نہیں ہے، جب مولا مولوی سے کام لینے پہ آئے نا سب پیچھے ہوتے ہیں، فضل الرحمان آگے ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے ٹائم میں چند ایک دو گزارشات درج کروں۔ دعا فرمائے اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت حسین احمد مدنی دامت برکاتہم مجھے کال کرتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں کہ ان تاریخوں میں آپ نے آنا ہے، تو یقین جانے بے حد خوشی ہوتی ہے کہ علماء دیوبند کے اس اسٹیج پر جا رہا ہوں جہاں پر حضرت غلام غوث ہزاروی بھی آتے تھے، اس اسٹیج پر جا رہا ہوں جس پر قاضی احسان احمد شجاباتی آتے تھے، اس اسٹیج پر جا کے گفتگو کروں گا جس پر عبدالشکور دین پوری آتے تھے۔ کون سے اکابر ہیں جو اس اسٹیج پر نہیں آئے؟ میں پنجاب سے آیا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری درخواست ہے، یہ میرے ہاتھ جڑے دیکھ سکتے ہو آپ، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ دامن علماء کا نہ چھوڑنا، اس انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہو کر ان پروگرام کو، اس انجمن کو مزید آگے بڑھاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ علماء دیوبند کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے قدم آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، پیچھے ہٹاتے نظر نہیں آتے۔ ساتھ دو ان کا، ورنہ اس دور میں پروگرام کرنا، ایک پروگرام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہاں 10 پروگرام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو سلامت رکھے، ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، کیا نام ہے بھی سورت کا؟ بلند آواز سے ذرا، مجھ سے پہلے مولانا مفتی بدر السلام صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ انہوں نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آپ نے کہنا نہیں ہے، انہوں نے کہنی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے نا کہ آپ نے کہنا نہیں ہے، انہوں نے کہنی نہیں ہے، تو میرے مزاج کا آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کا ساتھ لے کر چلتا ہوں، ایسے مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کی سنامی، میرے جملے اگر آپ کو یاد ہے کہ میں سبحان اللہ کی سنامی چاہتا ہوں، سبحان اللہ کی سنامی آئے گی تو 4 باتیں میری طرف سے بھی انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گی، بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا۔ سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، سورہ کوثر۔ اس سورت کی 3 آیات ہیں، میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بس اسی پہ چند ایک دو گزارشات درج کروں گا، کیونکہ شان مصطفیٰ جو ہے ہر مولوی بیان کرتا ہے، مفکر بیان کرتا ہے، محدث بیان کرتا ہے، ادیب بیان کرتا ہے، خطیب بیان کرتا ہے، پیر بیان کرتا ہے، مرید بیان کرتا ہے، طالب علم بیان کرتا ہے، ہر شخص شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے، لیکن جو میں شان سنانا چاہتا ہوں، آج میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس گھنٹہ گڑھ چوک میں زبان خدا کی ہو، شان مصطفیٰ کی ہو، اپنی بات ہی نہ کرو۔
تو اللہ نے اس پہلی آیت میں اپنے محبوب کا شان بیان کیا ہے، اور شان اس کا بیان کیا ہے کہ ماں نے لال جنا نہیں ہے جو میرے محبوب کا شان کم کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب وارا فانا اللہ کا ذکر رکھ، کائنات کے جس ذرے پر میرا نام نظر آئے گا کائنات کے اسی ذرے پر مصطفیٰ کا نام نظر آئے گا۔ انہیں کیا پتا ہے مصطفیٰ کی شان کا؟ جو بکواسات کرتے ہیں، جو تبرے کرتے ہیں، انہیں کیا پتا مصطفیٰ کی شان کا؟ جیسے مولانا حسین احمد مدنی کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یا اللہ ابو لہب کے ہاتھ توڑ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کے تو ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، ابو لہب کا بیٹا جو میرے محبوب کی گستاخی کر کے بچنا چاہتا تھا، بھاگتا نظر آتا تھا، بلند تیلے پہ چڑھ کے آرام کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا او جنگل کے شیر ذرا میدان میں آ تاکہ پشاور والوں کو پتا چلے جو میرے محبوب کا گستاخ ہوتا ہے اسے نہ خدا پسند کرتا ہے نہ جنگل کا شیر پسند کرتا ہے۔ ہو گستاخ مصطفیٰ کا اور بچ کے چلا جائے۔ اور جب میرے محبوب کے عاشق آتے ہیں، صحابی آ رہے تھے جنگل میں گزر رہے تھے تو سامنے سے شیر آ گیا، شیر نے صحابی کو دیکھ کر نہ منہ کھولا، میں ذوق میں باتیں کرتا ہوں مجھ پر فتویٰ نہ لگانا، اس نے منہ ایسے کھولا جیسے آج کل کوئی مولویوں پہ منہ کھول رہے ہیں، میں نام نہیں لینا کیونکہ میں نے واپس جانا ہے، مجھے یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ منہ کھولا اس نے بڑا سارا کہ بشر آ رہا ہے تو میں کھا جاؤں گا، میں بھوکا ہوں۔ شیر کو پتا نہیں تھا کہ جو آگے سے آ رہا ہے تو اسے جانتا نہیں ہے، اگر تو جنگل کا شیر ہے تو وہ محمد کا شیر ہے۔ سامنے آیا صحابی میرے شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس نے کھڑے ہو کے کہا اس جنگل کے شیر ذرا خیال رکھنا میں محمد کا غلام ہوں۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ اب پتہ نہیں اس کا کنیکشن کدھر ہے، ورنہ اسی کا میں بٹن اپنے پاس رکھ لیتا کہ یہ جلا دیتا کہ جب سبحان اللہ بنتی ہے آپ دیکھ لیتے۔ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، شیر نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا شیر تو نے سر کیوں جھکایا ہے؟ کہنے لگا جس محمد کا یہ غلام ہے اسی محمد کا تو میں بھی غلام ہوں۔ شان مصطفیٰ اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بس میں نے لفظوں کا ترجمہ کرنا ہے، انا ہم نے، ہم کون؟ فرمایا ہم اسے کہتے ہیں جس نے زمین و آسمان بنایا، ہم اسے کہتے ہیں جس نے کائنات کو سجایا، ہم اسے کہتے ہیں انا، وہ انا ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جل رہی تھی، آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو خلیل اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ میں نے تصورات میں خلیل کو سوال کیا ابراہیم آگ جل رہی ہے، آگ سے خوف نہیں آ رہا، آگ سے ڈر نہیں رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جل جاؤ گے، اندر ڈال دیا جائے گا، سڑ جاؤ گے تم۔ خلیل نے کہا یہ آگ اگر آسمان سے باتیں کر رہی ہے تو میں ابراہیم خلیل اللہ آسمان کے خدا سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ پشاور والوں کو پتہ چل جائے جن کا تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگ تیرے اندر کاغذ ہے جلا کے رکھ دینا، پتھر ہے جلا کے رکھ دینا، تیرے اندر جو چیز آئے گی تیرا کام جلانا ہوگا، لیکن آج تیرے اندر ابراہیم خلیل اللہ آ رہا ہے، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، تیرا کام بچانا ہوگا۔ یا اللہ کیوں بچاؤ؟ فرمایا اس لیے کہ یہ صرف ابراہیم نہیں، ابراہیم خلیل اللہ بن چکا ہے، اسے میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے دوست بن جاتے ہیں، جو میرے ساتھ
جڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ میں ایسا تعلق قائم کر لیتا ہوں کسی مور پہ بھی ان کو جھکنے نہیں دیتا. اگر وہ جھکتے ہیں تو خدا کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خلیل سر سجدے میں رکھ کے پکارنا تیرا کام ہوگا اور آگ سے بچا لینا میرا کام ہوگا. فرمایا انا اسے کہتے ہیں جو آگ میں سے خلیل کو بچا لے. میں نے کہا آگ نے خلیل کو کچھ نہیں کہا کچھ نہیں. میرے محبوب نے جب یہ دیکھا کہ یا اللہ جو تیرے دوست ہیں انہیں تو آگ کچھ نہیں کہتی, تیرا آرڈیننس مان لیتی ہے, تو پھر میری درخواست بھی قبول کر. فرمایا محبوب تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا لا تمس النار مسلما رانی اور آمرانی. اگر آگ کو تم اپنا حکم اور آرڈیننس جاری کرتے ہو کہ وہ تمہارے دوست کی طرف نہ جائے تو آج اسی آگ کو اعلان کر دو کہ آگ نہ خدا کے دوست کی طرف جائے اور نہ ہی مصطفیٰ کے دوست کی طرف جائے. فرمایا انا جو آگ میں سے خلیل کو بچا لیتا ہے. فرمایا انا ہم نے, اللہ پاک نے پہلے اپنا تعارف کیا کہ میں کون ہوں, کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ قرآن کی آیت پڑھوں اس کا ترجمہ نہ کروں. کیونکہ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں جیسے ہے نا قل هو اللہ احد, وہ اس کل کو نا اس کل میں شامل کر رہے ہیں. سمجھو یار سمجھو, وہ اس کل کو اس کل میں لا رہے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو, یہ وہ کل نہیں ہے جس میں آپ کا پیٹ ہو جائے فل, یہ وہ کل نہیں ہے. کہتے نہیں ہمارا قرآن سے ثابت ہے یہ کل آ رہا ہے, یہ دیکھو ہم یوں ہی کل تو نہیں کرتے. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے. اور پھر حضرت بلاتے انہیں ہیں پڑھنے کے لیے جو بیچارے طلبہ صبح سے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی ناشتہ تک نہیں کیا, تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پھر آ کے انہیں لے جاتے ہیں حضرت جی ذرا طلبہ کو بھیجیے گا تھوڑے کل خوانی کروانی. استادوں نے بھیج دیا, جا کر انہیں بٹھا دیا اور جو چنے ہوتے ہیں وہ سامنے رکھ دیے. پڑھنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھیں بھی, کلمے کا بہت ثواب ہے. اچھا جی ماشاءاللہ, میری طرف دیکھنا سب حضرات, میری طرف توجہ کریں. پڑھنا تو ایسی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک چنا اٹھایا اس پہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دی, دوسرا اٹھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیا. وہ نے دیکھا بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ تھوڑا باہر گیا, کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے دیکھا کہ اب وہ گھر والا باہر چلا گیا, دروازہ اس نے لگا دیا کہ بچے پڑھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, بس پڑھائی شروع ہو گئی ہے. کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیب بڑھنی شروع کرتی, ایک نئی جیب پیدا ہو گئی ہے, کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, چھوڑا کچھ نہیں. آواز دی, پڑھا گیا جی پڑھا گیا, ماشاءاللہ اتنی لاکھ مرتبہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھانا کھلایا, کھانا کھا کے فارغ ہو کے باہر نکلتے ہیں نا, اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہاری جیبیں کتنی ہیں, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں تم کتنی جیبیں بھر کے لائے ہو. وہ کہتا ہے میں یہ بھی بھر لایا ہوں, یہ بھی بھر رہا ہے. سڑکوں میں پھرتے ہیں, گھر جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, چنے بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں بھلا کیا کہتے ہیں, ہماری جیبوں سے آج تک وہ کلوں کے چھولے نکل رہے ہیں, ہماری جیبوں
سے آج تک وہ گلوں کے چھولے نکل رہے ہیں، جو کھا کے کیلے پھینکے چھلکے انہی سے اب ہم پھسل رہے ہیں۔ پشاور والوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کے لفظوں پہ غور کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ علماء اس کا معنی کوثر بھی کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں علامہ شبیر احمد عثمانی کے، انہوں نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ کوثر کا معنی ہے کہ خیر کثیر۔ اللہ نے دنیا جہان کی جتنی اچھائی چیزیں، جتنی اچھائیاں تھی، وہ ساری جمع کر کے اپنی محبوب کی جولی میں ڈال دی ہے۔ فرمایا محبوب تمہارے قریب میں نے کوئی عیب والی چیز نہیں آنے دینی، جو چیز مجھے اچھی لگے گی وہ تمہاری جولی میں ڈالوں گا، تاکہ پشاور والوں کو پتہ چلے کہ صحابہ بھی میرے خدا کو پسند تھے، مصطفیٰ کو ملتے چلے گئے، اور یہ امت بھی خدا کو پسند ہے کہ مصطفیٰ کے دامن میں آگے۔ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا نہیں کیا کہ رات گناہ کرتے تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا۔ اللہ نے اس امت پہ پیدا کیا ہے کہ جو محبوب سر سجدے میں رکھ کے اپنی امت کی بخشش کی دعا کرے گا تو اللہ فرمائے گے محبوب سر سجدے سے اٹھانا تمہارا کام ہے، تو امت کو بخش دینا میرا کام ہے۔ تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضرت مولانا زیغم خبیب چشتی۔ ماشاءاللہ، میں تو زندہ ہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ زندہ ہوں۔ اللہ اکبر، لفظوں پہ غور کریں۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کا الکوثر۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں نے اس ایک ایک جملے کے پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی تھی۔ اب میں اس پہ ٹائم نہیں گزارنا چاہتا، پھر کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں الکوثر، محبوب تجھے ہاتھ دیے تو اعلیٰ، تجھے زلفیں دی تو اعلیٰ، تجھے ابرو دیے تو اعلیٰ، تجھے پلکیں دی تو اعلیٰ۔ میرے محبوب میں نے آنکھیں سب کو عطا کی ہے، لیکن جو آنکھ میں نے تجھے عطا کی ہے، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، اگر تو ان نبوت والی آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب نظریں اٹھانا تمہارا کام ہے، تو قبلہ بدل دینا میرا کام ہے۔ محبوب ایک ایک چیز میں نے تجھے دی اعلیٰ، قدم دیے تو اعلیٰ، بلند آواز سے کہ کوئی صبح پوچھے گا کہ خبیب آخری پروگرام پہ کیا کہہ کے گیا ہے، تو اتنا تو بتا دینا کہ میرے محبوب کو جو بھی ملا وہ خدا کی عطا ہے، ذاتی چیز میرے محبوب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ ذاتی یہ ذاتی یہ ذاتی، کوئی چیز میرے محبوب کی ذاتی نہیں ہے، سب کچھ خدا کی عطا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا خدا ہے۔ فرمایا محبوب یہ پشاور والے بھی اپنے قدم لے کر پھرتے ہیں، میں نے انہیں بھی قدم عطا کیے ہیں، لیکن جو قدم میں نے تجھے عطا کیے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، تیرے قدم کبھی فرش پر نظر آتے ہیں تو کبھی اللہ کے عرش پر نظر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب ذرا عرشوں پہ آؤ نا، سیر کرواؤں، میری طرف توجہ، میری طرف دیکھیں، میں تقریر کوئی تیاری کر کے نہیں بیٹھا ہوں،
کہ میں آنکھیں بند کروں اور سناتا چلا جاؤں. میں نے آپ کی آنکھوں میں سے تقریر لینی ہے. میری طرف دیکھیں ذرا. فرمایا محبوب عرشوں پہ آؤ. میں نے کہا یا اللہ محبوب عرشوں پہ آئے گا؟ بولو 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 بولو. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب نبوت والے قدم لے کر ذرا عرشوں پہ آئے تو صحیح. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کا شان کیا ہے, میرے محبوب کا مقام کیا ہے, کملی والے کا مرتبہ کیا ہے. میں نے کہا یا اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنا دیدار کروا دو. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ تیرے پاس نظریں ضرور ہیں, تیرے پاس آنکھیں ضرور ہیں, لیکن جو آنکھیں میں نے مصطفیٰ کو عطا کی ہیں وہ آنکھیں کسی کے پاس نہیں. موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں اللہ میں دیکھ لوں گا. اللہ نے ایک نور کی تجلی دکھائی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش. اللہ نے کہا اب بتاؤ موسیٰ, میں نے پہلے نہیں کہا تھا؟ تو میں نے کہا یا اللہ محبوب عرشوں پر آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں آنے دو آنے دو اسے عرشوں پر. تو یا اللہ یہ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں پہلے نوریوں سے اپنے محبوب کا استقبال کرواؤں گا تاکہ پشاور والوں کے سامنے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ نوری بشر کا استقبال کرتے ہیں. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. فرمایا استقبال کرو. میں نے کہا یا اللہ یہ استقبال کیسے کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو آرڈیننس جاری کر دیا ہے. اگر سبحان اللہ کہو تو وہ آرڈیننس سنا دوں میں آپ کو. سجا دو یہ راہیں سجا دو, سر عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں. یہ پوری سبحان اللہ کہتے تو میں اگلا بھی سنا دیتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز کا مولنا نہ لگے تو آدمی دوبارہ ادھر دیتے ہی نہیں ہے. سجا دو یہ راہیں سجا دو, سر عرش پر مصطفیٰ آ رہے ہیں. زمین پر محمد, فلک پر ہے احمد. زمین پر محمد, فلک پر ہے احمد. وہ مشہور خیر الورا آ رہے ہیں. میں نے کہا اللہ یہ فرشتے کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں او نوریو میرا بشر آ رہا ہے, ذرا دھیان سے سن لو کیا کرنا ہے. جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ جنت سجا دو, جہنم بجھا دو. یہ جنت سجا دو, جہنم بجھا دو. لو خوشیوں کے ہر سو پھلے لہرا دو. یہ جنت سجا دو, جہنم بجھا دو. لو خوشیوں کے ہر دم پھلے لہرا دو. لو خوشیوں کے ہر دم پھلے لہرا دو. کہ بطحا کی وادی چمن ہاشمی سے, کہ بطحا کی وادی چمن ہاشمی سے, سر عرش کو تاجور آ رہے ہیں. اللہ اکبر. بعد دور چلی گئی. میں عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کا الکوثر. محبوب میں نے قدم دیے تو اعلیٰ, میں نے پلکیں دی تو اعلیٰ, میں نے زلفیں دی تو اعلیٰ, میں نے رخسار دیے تو اعلیٰ, میں نے ابرو دیے تو اعلیٰ, میں نے گفتار دی تو اعلیٰ, میں نے رفتار دی تو اعلیٰ, میں نے علم دیا تو اعلیٰ, میں نے علم دیا تو اعلیٰ. اے میرے محبوب مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی, اگر میں نے تجھے وجود دیا ہے تو وجود بھی اعلیٰ, تیرا درود بھی اعلیٰ تو سجود بھی اعلیٰ.
आला है कि नहीं, ईमानदारी से बता। अल्लाह ने फरमाया महबूब ऐसे नहीं होगा, बैठना तुम्हारा काम होगा तो यार तलाश करके भेजना मेरा काम होगा। मैंने कहा अल्लाह यार तलाश करके भेजोगे? फरमाया मैं सिर्फ तलाश नहीं करूंगा, मैं उन्हें चेक करके भेजूंगा, मैं उन्हें तैयार करके भेजूंगा और अपने महबूब को कह दूंगा कि महबूब जो यार मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ इन्हें कुरान सिखा दो, इन्हें दीन इस्लाम सिखा दो, इन्हें कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। जब ये मुसलमान हो जाए तो महबूब फिर जहां जी चाहे लेकर चले जाओ, ये वापस आने वाले नहीं है, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाले हैं। वो देख अबू बकर आ रहा है, वो देख उमर आ रहा है, वो देख उस्मान आ रहा है, ये देख अली मुर्तजा आ रहा है, वो देख तलहा बिन जुबैर आ रहा है, ये देख बिलाल आ रहा है, वो देख सलमान फारस से आ रहा है, ये देख अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आ रहा है, वो नबीना साहब भी आ रहा है जिसकी जारी अखियां नहीं थी, जिसने दिल की आंखों के साथ मुस्तफा को देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं है, फिर उसने मुस्तफा पे अपनी जान भी कुर्बान कर दी है। ये तलाश करके देने वाला कौन है? बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से चौक को गवाह बनाओ पिशावर वालों। कल ये चौक हमारी हक्कानियत की दलील बन के मैदान में पेश होगा। ये चौक गवाही देगा कि अल्लाह रात के इस पहर में पिशावर वालों ने असहाबे मुस्तफा का नाम लिया था। रात के इस पहर में पिशावर वालों ने असहाबे मुस्तफा के नाम को बुलंद किया था। रात के इस पहर में पिशावर वालों ने मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का तराना गाया था। रात की इस पहर में पिशावर वालों ने घंटा घर के चौक में बैठकर मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का प्रचार किया था। आवाज आएगी महबूब इन तमाम उम्मतियों को अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। जो तेरा नाम बुलंद करता है मैं उसे भी बुलंद कर दूंगा। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर गली गली नगर नगर उमर जामिउल कुरआन उस्मान चमन चमन कली कली सियासत मुआविया जिंदाबाद सियासत मुआविया जिंदाबाद किरदार मुआविया मुख्तार मुआविया जिंदाबाद। हमारे पास है क्या? हमारे पास क्या है? क्या पेश करें हम? हमारे पास है तो मुस्तफा की मोहब्बत हमारे पास है, हमारे पास है असहाबे मुस्तफा की उल्फत हमारे पास है। रब्बे जुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ याद रखना पिशावर वालों, फिर पता नहीं मुलाकात हो या ना हो। मेरा ये जुमला सीनों पे नक्श कर लो कि मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत की खातिर एक धमाका नहीं हजारों धमाके कर दो। मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का कल भी प्रचार करते थे, मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का अब भी प्रचार करते हैं। सर पकड़
تم نے کہا تھا کہ ہم معصوم بچوں پہ حملہ کر دیں گے تو یہ لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں گے؟ بولو، بلند آواز سے بولو۔ تم کہتے ہو دینی مدارس کیا سکھاتا ہے؟ یہ دیکھو دینی مدارس سکھاتا ہے، استاد رو رہا ہے کہ طلبہ شہید ہو گئے، اور طلبہ خوش ہو رہے ہیں ہمارا استاد بچ گیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ مدارس کیا سکھاتے ہیں؟ اے اہل حکومت بول ذرا، ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں، یا لا کر قاتل پیش کرو یا خود بولو ہم قاتل ہیں۔ تم نے سمجھا کیا ہے کہ یہ ڈر جائیں گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں، علماء دیوبند نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، علماء دیوبند آگے بڑھنے والے ہیں۔ دھماکہ کر کے دیکھا ہے علماء دیوبند کا، یہ اجتماع پھر بھی موجود ہے، انشاءاللہ یہ موجود رہے گا، آگے سے زیادہ بڑھتا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ سر بکف سر بلند دیوبند، سر بکف سر بلند دیوبند، جرأت مند غیرت مند دیوبند، سبیلنا 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 بلند آواز سے سبیلنا سبیلنا۔ یہ میں ریکارڈ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، ریکارڈ تو ہو رہا ہے، اس کا کلپ بنائیں، اسے عام کریں تاکہ یہ میری بات حکومت تک پہنچنی چاہیے۔ کب تلک اے حکمرانو ہم پہ ظلم ڈھاؤ گے؟ بلند آواز سے سب کہیں سبحان اللہ۔ کب تلک اے حکمرانو ہم پہ ظلم ڈھاؤ گے؟ کب تلک ہمارا راستہ روک کر دکھاؤ گے؟ کب تلک ہمارا راستہ روک کر دکھاؤ گے؟ ہم نے تنکے چن چن کر آشیاں سجایا ہے، ہم نے تنکے چن چن کر آشیاں سجایا ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ اگر لگاؤ گے۔ ہم کو ڈراتے ہو، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد کر لو اور اسے پشاور میں یاد کرو اور گنگناتے پھرو پورے شہر میں کہ اب تو یہ سلاخیں بھی ہم سے پیار کرتی ہیں، اب تو یہ سلاخیں بھی ہم سے پیار کرتی ہیں۔ کب تلک ان سلاخوں میں ہم کو روک پاؤ گے؟ کفر کے ایوانوں میں، کفر کے ایوانوں میں روشنی برانے کو، کفر کے ایوانوں میں روشنی برانے کو، کب تلک ہمارے خون سے، کب تلک ہمارے خون سے تم دیے جلاؤ گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں، انشاءاللہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں کہ کل ایک دو ساتھی آپ لے کر قصہ خانی چوک میں آؤ گے، وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آپ کے ان ہاتھوں کو جنہوں نے وعدہ کیا، اپنے ساتھ ایک کم سے کم ایک آدمی نہیں تو دو تو پکے لے کر آؤ تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھنے والے ہیں۔
میں بات سمیٹتا ہوں. فرمایا انا اعطینا کل کوثر. محبوب تجھے جو کچھ بھی دیا اعلیٰ عطا کیا. صحابہ دیے تو اعلیٰ. میں نے کہا اللہ صحابہ تو اعلیٰ. آواز آئی صرف صحابہ ہی اعلیٰ نہیں, اپنے محبوب کو ازواج دی تو وہ بھی اعلیٰ. حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ جبریل 3 رات میرے پاس آیا, ریشمی کپڑے میں ایک تصویر لے کر آتا تھا, اور جب میں کپڑا ہٹا کے دیکھتا تھا تو وہ تیری تصویر ہوتی تھی. ہائے 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 ہائے. میں نے کہا مجھے سونامی چاہیے سبحان اللہ کا. تو میں جب دیکھتا تو وہ تیری تصویر ہوتی تھی, تو ساتھ میں کہتا تھا ہذہ امراتک کا. ہائے ہائے. میں نے کہا اللہ یہ کیوں دکھا رہے ہو؟ خدیجہ الکبریٰ کی تصویر تو نہیں دکھائی, عائشہ کی تصویر کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں 1400 سال کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ اللہ نے حکم دیا کہ عائشہ سے نکاح کر لو, تو میرے محبوب نے اپنے خدا کے حکم کو مان لیا, انکار نہیں کیا, تو محبوب دل سے راضی نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ بات ہم سننا نہیں چاہتے, عائشہ کی تصویر آج ہی دیکھو اور پسند کرو, تاکہ پشاور والوں کو پتا چل جائے کہ عائشہ خدا کی بھی پسند ہے, عائشہ مصطفیٰ کی بھی پسند ہے. امی عائشہ صدیقہ زندہ باد ربت امی عائشہ صدیقہ زندہ باد. کم ظرف ہے کون کون, سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ. جب میں نے اس شعر کا اختتام کرنا ہے نا, تو آپ کا دل کرنا ہے کہ ہم کرسیاں چھوڑ کر کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں. کم ظرف ہے کون کون, عالی ہے کون کون, ابو جہل ہے کون کون, غزالی ہے کون کون, امی عائشہ کا نعرہ لگا کر دیکھیے, چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون. فی جنت عالیہ عائشہ عائشہ راضیہ. ساری دنیا حضرت, یہ جملہ علماء کی نظر ہے محبوب صاحب ماشاءاللہ, یہ جملہ علماء کی نظر ہے کہ ساری دنیا جنت کی تلاش میں نکلتی ہے, جنت ہاتھ جوڑ کر حجرہ عائشہ کی تلاش میں نکلتی ہے. ساری دنیا جنت کے پیچھے بھاگے گی کہ جنت مل جائے, اور جنت کہتی ہے اما عائشہ کا حجرہ مل جائے. آواز آئے گی عائشہ کیا لے کر آئے ہو, تو میرا محبوب کہے گا عائشہ سے پوچھ کیا لے کر آیا ہے. اما عائشہ حجرے کی چابی خدا کے سپرد کرے گی اور کہے گی اللہ حجرہ کھول کر دیکھ میں کیا دولت لے کر آئی ہوں. ایک محمد لے کر آئی ہوں, ابو بکر لے کر آئی ہوں, عمر لے کر آئی ہوں. زندہ باد فتح امی عائشہ زندہ باد صحابہ زندہ باد اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. فرمایا انا آتینا کا, بلند آواز سے انا آتینا کل کوثر. محبوب میں نے تجھے جو بھی عطا کیا اعلیٰ عطا کیا, ہر چیز میری عطا. میں سمیٹنے لگا ہوں دوبارہ گنا کے, زلف خدا کی عطا, ابرو خدا کی عطا, پلکیں خدا کی عطا, پورا وجود خدا کی عطا, درود خدا کی عطا, سجود خدا کی عطا, ازواج خدا کی عطا, اصحاب خدا کی عطا, بنات خدا کی عطا, نواسے خدا کی عطا, نواسے بھی خدا کی عطا, امت بھی خدا کی عطا. یہ دیکھیں آج کے اس پروگرام میں, آج کے اس جلسے سے میرا یہ پیغام ہے
کہ محبوب کی محبت اپنے دل میں بسا لیجئے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے بچے زیادہ عزیز ہیں؟ ہمیں گھر والے زیادہ عزیز ہیں؟ کیا غازی علم دین کی اولاد نہیں تھی؟ کیا غازی علم دین کے والدین نہیں تھے؟ کیا عمر چیمہ کے والدین نہیں تھے؟ کیا خالد فیصل کے والدین نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں نے رات بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا سینہ ہر وقت حاضر ہے مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم میں اولاد بھول جاؤں گا، رشتہ دار بھول جاؤں گا، میں برادری بھول جاؤں گا، میں والدین بھول جاؤں گا، لیکن مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر جان دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ جب بھی موقع آیا تو انشاءاللہ ہم جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ایک نہیں، ہر گھر سے خالد فیصل نکلے گا تو قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے محبوب انہیں پہچانتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تیری ختم نبوت کی خاطر جان دے کر آئے ہیں۔ نہیں تو علماء سے پوچھ لو، غازی علم دین کو کہنے لگے ایک منٹ کے لیے اپنا بیان بدل دے جان بچ جائے گی۔ کہنے لگا قائد اعظم اگر میں نے بیان بدلا ایمان بدل جائے گا، اور تجھے کیا پتا ہے جب سے میں اسے واصلے جہنم کر کے آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ مصطفیٰ کی زیارت نہ کی ہو۔ ایک بار اور سبحان اللہ کہہ دیں، اور کہہ دیں، قبر میں کام آئے گا ترانہ کملی والے کا۔ میں نے جان چھوڑنے لگا ہوں، جان چھوڑنے لگا ہوں، پریشان نہ ہونا۔ قبر میں کام آئے گا ترانہ کملی والے کا، کبھی دوزخ نہ جائے گا دیوانہ کملی والے کا، کبھی دوزخ نہ جائے گا دیوانہ کملی والے کا۔ سوچو کیسا منظر ہوگا بھلا اس غار کے اندر۔ پہنچ گئے ہو آپ؟ کون کون پہنچا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے ذرا، کیونکہ میں اگر آپ کو لے کر گیا پھر 15 منٹ اور لنگ جائیں گے، گزر جائیں گے میرے، تو میں آپ کو نہیں لے کے جانا، خود پہنچ جائیے گا۔ سوچو کیسا منظر ہوگا بھلا اس غار کے اندر، تھی یار غار کی جولی سرانہ کملی والے کا، تھی یار غار کی جولی سرانہ کملی والے کا، کبھی دوزخ نہ جائے گا دیوانہ کملی والے کا۔ واخر دعوانا حضرت دعا کریں، نہیں حسن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی گفتگو کی ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جائز حیات کو پورا فرما، یا اللہ سب کی جائز حیات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام سے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں
یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، کافروں کے کفر سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ مشرکوں کے شرک سے محفوظ فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔